کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا تجربہ کیسے ڈیزائن کیا جائے جو کسی کی زندگی بدلنے کا وعدہ کرے؟ آج ہم بالکل اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے بلو پرنٹ کا جائزہ لیں گے جو صرف معلومات دینے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی شناخت کو نئے سرے سے بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سوال واقعی بہت بڑا ہے نا؟ اب چاہے وہ تعلیم ہو، پرسنل ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی روحانی سفر، آخر وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو صرف سکھانے سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور حقیقت میں کسی کو بدل دیتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خاص دستاویز کو دیکھیں گے۔ اسے ایک بلیو پرنٹ سمجھ لیں، اور یہ کوئی عام کورس یا سلیبس نہیں ہے، یہ تو ایک پورے ماحول کا ڈیزائن ہے، ایک ایسا ماحول جو گہری ذاتی تبدیلی لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، تو اس بلو پرنٹ کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں توڑ کر دیکھیں گے۔ پہلے اس کا مقصد کیا ہے، پھر اس کی بنیاد میں کون سی کہانی ہے، اس کے بعد وہ کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں، ان کے اہداف کیا ہے، اور آخر میں ان سب کو ملا کر پوری تصویر کیسی بنتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دستاویز صرف پڑھانے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ اس کا اصل مقصد ایک ماحول ڈیزائن کرنا ہے، ایک ایسا پورا سیٹ اپ جو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ اس پروگرام کا ہر ایک حصہ، ہر ایک ایکٹیویٹی صرف ایک بنیادی کہانی کے گرد گھومتی ہے۔ مطلب یہی وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور اس کہانی کے بالکل مرکز میں ایک آئیڈیا ہے، صورت کا عکاس۔ اس ڈاکیومنٹ کے مطابق ہر پارٹیسپینٹ کو یہی بنیادی شناخت دی جاتی ہے، یہ سوچ کہ انسان خدا کی صورت کی عکاسی کرنے کے لیے بنے ہیں۔ بس یہیں سے تبدیلی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ مرکزی کہانی جسے وہ خدا کی بڑی کہانی کہتے ہیں۔ یہ شروع ہوتی ہے تخلیق سے، جب انسانوں کو خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا۔ پھر آتا ہے گناہ، جس سے یہ صورت ٹوٹ گئی۔ پھر یسوع آتے ہیں جو اسے بحال کرتے ہیں، اور پھر کلیسیا کے ذریعے اس کی تجدید ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ نشان آپ یہاں ہیں، یعنی یہ پورا پروگرام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس بڑی کہانی میں اپنی جگہ نظر آئے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ ٹائم لائن صرف ہسٹری کا کوئی سبق نہیں ہے، یہ ایک فریم ورک ہے، ایک ڈھانچہ ہے جو ہر شخص کی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کی اپنی چھوٹی سی کہانی اس بہت بڑی کائناتی کہانی کا حصہ بن جاتی ہے، اور اسی سے اسے مقصد اور ڈائریکشن ملتی ہے۔ اچھا، تو یہ پروگرام اس بنیادی کہانی کو لوگوں کے اندر پکا کیسے کرتا ہے؟ چلیں اب کیوں سے کیسے پر آتے ہیں، یعنی وہ کون سے ٹولز ہیں جو تبدیلی لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو کوٹ ہے نا، یہ اس پروگرام کی پوری سوچ کو واضح کرتا ہے کہ صرف جان لینا ہی کافی نہیں بلکہ ویسا بننا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر صرف علم کافی نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے جو کام کرتی ہے؟ اس بلو پرنٹ کا جواب ہے اجتماعی معمولات۔ یہاں آ کر تھیوری پریکٹس میں بدلتی ہے، مطلب صرف بیٹھ کر سننے کے بجائے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو سب مل کر کرتے ہیں، جو تجربے پر مبنی ہوتے ہیں اور جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ معمولات اصل میں ہیں کیا؟ یہ صرف کلاس روم لیکچرز نہیں ہیں، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ اس میں عبادت اور دعا سے لے کر ایک ساتھ کھانا پینا، کام کی ذمہ داریاں نبھانا اور ایک دوسرے سے اپنی زندگی کی باتیں شیئر کرنا شامل ہیں۔ یہی وہ روزانہ اور ہفتے کے کام ہیں جو آہستہ آہستہ عادتوں اور پھر کردار کو شکل دیتے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیزائن کتنا سوچا سمجھا ہے۔ ہر ایکٹیویٹی، جیسے کہ کوئی خدمت کا کام، اسے ایک خاص رویے سے جوڑا گیا ہے، جیسے کہ دوسروں کی عزت کرنا، اور پھر یہ رویہ ایک بڑے نتیجے کی طرف لے جاتا ہے، جیسے ٹیم میں مل کر کام کرنا سیکھنا۔ مطلب ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کچھ بھی فالتو نہیں ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں پروگرام کے اصل اہداف کی، یعنی وہ چاہتے کیا ہیں کہ جب کوئی یہاں سے نکلے تو اس میں کون سی خوبیاں ہوں۔ یہ سمجھیں کہ اس پورے بلو پرنٹ کا فائنل پروڈکٹ ہے۔ اس ڈاکیومنٹ میں پورے 12 یعنی 12 آؤٹ کمز بتائے گئے ہیں۔ یہی وہ ٹارگٹ ہے جس کے لیے ہر ایکٹیویٹی، ہر بات چیت اور ہر روٹین ڈیزائن کی گئی ہے۔ ان 12 میں سے کچھ اہم نتائج یہ ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، ان کا تعلق کردار سے ہے، رشتوں سے ہے اور عمل سے ہے۔ پوائنٹ صرف یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے، بلکہ آپ ویسے انسان بن جائیں جو وہ کام کرتا ہے۔ اور یہ فرق یہاں بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، عام تعلیم کا مقصد اکثر ہوتا ہے دماغی معلومات، یعنی آپ نے فیکٹ جان لیے، ٹیسٹ پاس کر لیا۔ لیکن اس پروگرام کا ہدف ہے بدلے ہوئے دل۔ سارا زور کردار کی تبدیلی پر ہے، نہ کہ صرف چیزیں رٹ لینے پر۔
تو آخر میں ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کا یہ پورا بلو پرنٹ، یہ مکمل ڈیزائن آخر ہے کیا؟ یہ چارٹ میرے خیال میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ دیکھیں، سیکھنے کے اس ماڈل کا سب سے بڑا حصہ 40% اجتماعی معمولات ہیں، اور جو کلاس روم والی پڑھائی ہے وہ صرف 25% ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ زور تجربے پر اور آپس کے تعلقات سے سیکھنے پر ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا سسٹم ہے جو کسی کی شناخت کو نئی شکل دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بنیادی کہانی استعمال کرتا ہے تاکہ زندگی کو معنی ملیں، اجتماعی کاموں سے عادتیں بناتا ہے، اور خاص اہداف رکھتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ترقی ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ اور یہ سب ہمیں واپس ہمارے پہلے سوال پر لے آتا ہے۔ اس بلو پرنٹ کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو صاف ہے، اس طرح کا ڈیزائن بہت گہری سوچ مانگتا ہے، ایک مضبوط کہانی مانگتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ کی توجہ صرف علم پر نہیں بلکہ کردار پر ہو۔ اور یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، چاہے وہ اسکول کی تعلیم ہو، آفس کی ٹریننگ ہو، یا اپنی ذات پر کام کرنا۔ ہم ان اصولوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ایسے تجربات بنائے جائیں جو صرف معلومات نہ دیں بلکہ سچ میں تبدیلی لائیں؟